بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا اللهم صل على محمد وعلى محمد أفضل صلواتك وبارك وسلم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قرآن شریف کو بعض لطیف اور نفیس مضامین میں سابقہ مذاہب کی کتب سے جو امتیاز حاصل ہے وہ ایک غیر معمولی امتیاز ہے. بے شک قرآن شریف بعض ان مضامین کو دہراتا ہے جو پہلی کتابوں میں آ چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی بعض مضامین ایسے ہیں جس میں اس کو امتیاز کلی حاصل ہے. ان میں سے ایک مضمون جس کی طرف آج کل مغرب نے نظریاتی طور پر بہت توجہ کی ہے وہ شرف انسانیت کا مضمون ہے. کہتے ہیں کہ یہ کائنات غالباً 125 بلین گیلیکسیز پر مشتمل ہے. اتنی وسیع و عریض کائنات ہے اور ابھی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس وسیع اور عریض کائنات میں عظیم الشان اجرام ہیں، بڑی زبردست چیزیں ہیں، مگر انسان کو جو مقام حاصل ہے جس کی طرف قرآن شریف نے کھل کر ذکر کیا ہے، 2 آیات میں نے پڑھی ہیں اور بہت سی آیات اس مضمون پر ہیں، پوری صورت ایک اس مضمون پر ہے کہ انسانیت کو کیا شرف حاصل ہے. یہ مقام، اس مقام کا کسی مذہبی کتاب میں تذکرہ نہیں کیا گیا. اسلام سے پہلے کسی فلاسفر نے، کسی دانشمند نے اس کا ذکر نہیں کیا. قرآن شریف کو یہ فخر حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے انسان کا اس کائنات کے مقابلے میں کیا مقام ہے، اس مقام کا قرآن شریف نے ذکر کیا ہے. لقد کرمنا بنی آدم اور انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض کی آیات میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مضمون کو مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ نہ سمجھو کہ انسان کا ایک حصہ کوئی خاص شرف رکھتا ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں. انسان کا کوئی حصہ ایک ایسا امتیاز رکھتا ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا عرفات کے میدان میں اپنی وفات سے 83 دن پہلے، اس میں بھی اس مضمون کو خوب زور سے بیان کیا کہ دیکھو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر، نہ سفید کو سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ عربی کو اجمی پر کوئی امتیاز حاصل ہے. ساری انسانیت یکساں طور پر مقام بلند رکھتی ہے. اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ دیکھو، کلکم راعٍ، یہ نہ سمجھو کہ تم بادشاہ ہو، تم حاکم طبقہ ہو، تم عالم طبقہ ہو، تم مالی لحاظ سے امتیاز رکھنے والے اور مالی لحاظ سے برتری رکھنے والے طبقہ. تم میں سے ہر شخص رائی ہے، ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں امتیاز اور فضیلت رکھتے ہیں اور اس سے پھر اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا امام بھی رائی ہے، اس سے بھی اس کی بصیرت، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد بھی اپنے خاندان میں رائی ہے اور اس سے پوچھا جائے گا. مگر یہ نہ سمجھو کہ عورت رائی نہیں ہے، وہ بھی اپنے گھر میں رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم سمجھتے ہو نوکروں کو کوئی مقام نہیں دیتے، والخادم اور رائن، خادم بھی رائی ہے
وہ اپنے دائرے میں پوچھا جائے گا. تو انسانیت کو بحیثیت انسانیت جو شرف قرآن شریف نے دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. اب بڑی بڑی کتابیں یورپ میں آج کل لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں، لیکن یہ سب قرآن شریف کی اور اسلام کی خوشہ چینی ہے. ورنہ بائبل پڑھیں تو کوئی بھی شرف انسانیت کا ذکر نہیں. اگر ذکر ہے تو 12 قبائل کی باقی تمام اقوام پر اور باقی تمام دنیا پر شرف کا ذکر ہے. وید کو پڑھیں تو کوئی بھی شرف انسانیت کا اس میں ذکر نہیں. اگر ذکر ہے تو آریہ، سفید فام آریہ جو مشرق ایشیائی وسطی سے آئے تھے اور انہوں نے آ کر ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور یہاں کے داسیوں جو سیاہ فام تھے ان کو زیر کیا تھا. تو ان آریہ اقوام کی فضیلت کا ذکر ہے، انسانیت کا شرف کا کوئی ذکر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اس مضمون کو انتہا پر، کمال پر پہنچا دیا اور ایسے لطیف رنگ میں انسانیت کے شرف پر روشنی ڈالی ہے کہ لطف آ جاتا ہے اس کو پڑھ. فرماتے ہیں یہ جو روح القدس پہلے اس سے پرندوں یا حیوانوں کی شکل کا ظاہر ہوتا رہا، اس میں کیا نکتہ تھا، سمجھنے والا خود سمجھ لے. اس قدر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اس قدر زبردست ہے کہ روح القدس کو بھی انسانیت کی طرف کھینچ لے. روح القدس یا جو بھی مقام یا جو بھی شکل مکاشفات وغیرہ میں لوگوں کو نظر آتی ہے، وہ شکل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر ہوئی تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اس لیے اس کی انسانی شکل میں اس کا ظہور ہوا. فرماتے ہیں پس تم ایسے برگزیدہ نبی کے تابع ہو کر کیوں ہمت ہارتے ہو. پھر فرمایا خدا تعالیٰ نے جس جگہ انسان کی اعلیٰ درجہ کی مدح بیان کی ہے اس کو فرشتوں پر بھی ترجیح دی ہے. اس مقام میں اس کی یہی فضیلت پیش کی ہے کہ وہ ظلم اور جہول ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، یعنی اس امانت کو جو ربوبیت کا کامل اطلاع ہے فقط عبودیت کاملہ اٹھا سکتی ہے، انسان نے اسے اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلم اور جہول تھا. یعنی خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر سختی کر سکتا تھا اور غیر اللہ سے اس قدر دور ہو سکتا تھا کہ اس کی صورت علمی سے بھی اس کا ذہن خالی ہو جاتا تھا. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن شریف نے بار بار اور مختلف مقامات پر شرف انسانیت اور اعزاز انسانیت کا ذکر کیا ہے. ایک پوری صورت اس بارے میں ہے اور لطف یہ آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند صورتوں کی تفسیر تو حضور نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے آیات قرآن کی، لیکن جن صورتوں کی حضور نے تفصیل مکمل طور پر تفسیر کی ہے ان میں سے ایک یہ صورت کی ہے جس کو جو سورج شمس کے نام سے ہے. فرماتے ہیں قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اپنی روشنی کو ظاہر کرے، اور قسم ہے رات کی جو بالکل تاریک ہو، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس کی جسے اس نے اعتدال کامل اور وسع استقامت کے جمیع کمالات متفرقہ عنایت کیے اور کسی کمال سے محروم نہ رکھا، بلکہ سب کمالات متفرقہ جو پہلی قسموں کے نیچے ذکر کیے گئے ہیں اس میں جمع کر دیے. ان آیات بینات سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا ہے، اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ نے بطور وسائط کے دخیل ہو کر کام کر رہے ہیں وہ ان کا درمیانی واسطہ ہونا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا. یعنی انسان اور خدا کے درمیان ملائکہ یا اجرام فلکی جو واسطہ بنے ہوئے ہیں تو یہ صرف واسطے کے طور پر ہیں، اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کو کوئی فضیلت حاصل ہے انسان کے مقابلے میں. فرماتے ہیں وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو عزت نہیں بخشتے بلکہ خود ان کو عزت حاصل ہوتی ہے. ملائکہ کو عزت اس لیے حاصل ہے کہ وہ خدا اور انسان کے درمیان وسیلہ ہیں، بلکہ خود ان کو عزت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے ہیں جو در حقیقت وہ تمام خادم ہیں نہ مخدوم. فرماتے ہیں اگر انسان نہایت پر غور کرے، نہایت پر غور نگاہ سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ جانور کھلے طور پر خلق رکھتے ہیں. میرے مذہب میں
سب چرند پرند ایک خلق ہیں اور انسان اس کے مجموعے کا نام ہے. یہ نفس جامع ہے اور اسی لیے عالم صغیر کہلاتا ہے کہ کل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں اور کل انسانوں کے کمالات بحیثیت مجموعی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں اور اس لیے آپ کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین کہلائے. انا کا لعلی خلق عظیم میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے. اس صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور ہو سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے. اللہم صلی اللہ